پاکستان میں ریل اسٹیٹ سیکٹر کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے حکومت ایک نیا پیکج لانے جا رہی ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے انویسٹمنٹ آئے گی، فراڈ کم ہوگا اور اوورسیز پاکستانیوں کو کانفیڈنس بھی ملے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب واقع ہی گراؤنڈز پر چینج لائے گا یا پھر یہ بھی ماضی کی طرح صرف ایک اور اناؤنسمنٹ ہی ثابت ہوگی؟ مزید اس بارے میں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام ہوتی صاحب۔ اکرام ہوتی صاحب، کیا یہ جو نیا ریل اسٹیٹ پیکج ہے یہ واقع ہی انویسٹمنٹ کو بڑھائے گا یا صرف وقتی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، انویسٹمنٹ کو بڑھانے کا جو فارمولہ ہے وہ اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں، سری لنکا، نیپال، انڈیا، پاکستان، یہ جو ہیں علاقہ یہ سیف ہے جنگ سے۔ یہاں پہ نئے نئے پیکیجز بن رہے ہیں۔ پاکستان میں جو پیکیج بن رہا ہے وہ سمندر پار پاکستانیوں کو زیادہ تر وہ پیکیج جو ہے ٹریک کرے گا۔ ہاں، پاکستان کے اندر جن لوگوں کے پاس ایکسٹرا منی ہے شاید ان کو بھی کافی سہولت مل جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شروع میں پیکیج ملے اس میں جو لیوی ہے، انکم ٹیکس ہے، جو باقی چیزیں ہیں اور سیلز ٹیکس ہے اس میں کمی لائی جائے۔ لیکن کیا وہ لوگ تیار ہیں جو کہ جو اسٹرکچر بناتے ہیں ریل اسٹیٹ کا، یعنی کہ نئے نئے ہاؤسنگ اسکیمیں جو ہیں لانے والے جو ہیں کیا وہ تیار ہیں؟ کیا ان کا پیسہ اس وقت فری ہے؟ کیا انہوں نے پہلے سے ہی گولڈ میں نہیں لگا رکھا پیسہ؟ کیا انہوں نے بیرونی کرنسیوں میں پیسہ نہیں لگا رکھا؟ لیکن ایک اسکیپ ہے ان کے لیے، وہ یہ ہے کہ ڈالر کی قیمت چونکہ نیچے جا رہی ہے تو جن کے پاس ڈالر تھا وہ تو انہوں نے کافی بڑی ہٹ کھائی، لیکن جنہوں نے ڈالر کے بجائے جو ہے ٹریجری بانڈ لیے ان کو بھی ہٹ لگی، کیونکہ ٹریجری بانڈ جو ہیں امریکہ کے وہ ڈاؤن جا رہے ہیں۔ اب کیونکہ ساری دنیا کی ٹریجری بانڈ جو ہیں ان کی ماں امریکہ کی ٹریجری بانڈ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ان کا ہی والیوم ہے، سب سے زیادہ ان کی پرائس ہے لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جو ہے وہ بالکل مارکیٹ میں پھینکنے کے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ اب جو وہ پیسہ ہے جو سمندر پار پاکستانیوں کے پاس ہے لیکن انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ آلریڈی کر رکھی ہے، ان کے ایک تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ وہ لوگ تو پہلے سے ہی لگے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو نیا پیکیج دیا جائے۔ ان کو نیا پیکیج جو دیا جائے گا اس سے جو پیسے آئیں گے وہ فارن کرنسی میں آئیں گے، وہ ہو سکتا ہے کہ پاؤنڈ سٹرلنگ اور ڈالر میں پاکستان آئیں۔ اگر اس طرح ہو تو بہت اچھا ہوگا، تو پاکستان کو پاؤنڈ سٹرلنگ اور ڈالر کی ضرورت بھی ہے، تو ایک تیر سے دو شکار ہوں گے۔ ایک کہ جو زمین سستی ہوگی اس میں انویسٹمنٹ زیادہ ہو جائے گی، دوسرا جو بیرونی کرنسی ہے وہ پاکستان آئے گی، تو لہٰذا یہ ایک پیکیج ہے جو اٹریکشن بن جائے گا سمندر پار پاکستانیوں کے بھی، اور ان کو دیکھا دیکھی جو بہت عرصہ سے پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے ان کو بھی ایک اٹریکشن مل جائے گی۔ جی نہیں، اس کے علاوہ ہوتی صاحب، حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو فردر آن اٹریکٹ کرنے کے لیے کون سے پریکٹیکل انسینٹیوز دے رہی ہے تاکہ وہ مزید اٹریکٹ ہوں؟ ایک تو میڈیا کیمپین چلے گی اس میں، ٹھیک ہے، ایک میڈیا کیمپین جو ہے اس کا میں تھوڑا سا مجھے معلوم ہے کہ ایک میڈیا کیمپین چلائی جائے گی جو سپانسرڈ ہوگی۔ اچھا، کچھ اس میں پیسے جو ہیں وہ لوگ ڈالیں گے جو کہ کیمپین چاہتے ہیں کہ ان کی ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو مردہ قسم کی اب ریل اسٹیٹ بن چکی تھی اور جنگ نے انہیں اور بھی زیادہ نقصان پہنچایا تھا اور ٹیکسیشن نے بھی ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا، تو وہ اب دوبارہ آ جائیں گے مارکیٹ میں۔ تو یہ اس کے لیے پھر ایک کیمپین بھی چلے گی، وہ کیمپین میں شراکت میں چل سکتی ہے۔ جو یہ اس سلسلے میں جو آخری ٹپ تھی جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا پچھلے ہفتے، وہ یہ تھی کہ وہ جو کیمپین ہے لانچ ہوگی کہ کہیں سے امریکہ، یورپ، کہیں سے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ پیسے پہلے والے جو ہیں وہ تو کم ہوں گے کیونکہ وہ ریل اسٹیٹ میں بہت بڑا جمپ نہیں لا سکتے۔ گولڈ سے نکل جائے، کرنسی سے نکل جائے تو بگ منی پھر اس میں سیکنڈ فیز میں آئے گی۔ وہ جو سیکنڈ فیز ہے اس میں حکومت کو جو ٹیکس ریڈیوس کرنا ہے، انکم ٹیکس بھی اور سیلز ٹیکس بھی، وہ جو ٹیکس ریڈیوس کرنا ہے وہ اس میں ایک اٹریکشن بن جائے گا اور اس کے بعد مارکیٹ اٹھنا شروع ہوگی۔ لیکن مارکیٹ اٹھنا تبھی شروع ہوگی اگر اس جنگ میں پاکستان جو ہے کسی نقصان سے محفوظ رہا۔ جی ٹھیک ہے ہوتی صاحب، لیکن ایک سب سے بڑا سوال فورن انویسٹر کے لیے، کیا پاکستان کا انوائرمنٹ جو ہے وہ واقعی ہی سیف ہے یا پھر ابھی صرف پیپرز پر سیفٹی شو کی جا رہی ہے اور تاکہ فورن انویسٹر کو اٹریکٹ کیا جا سکے، وہ اپنی انویسٹمنٹ یہاں پر لے کر آئے؟ کیونکہ ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہے کہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ فراڈ کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔
دیکھیں ٹیکس جو انویسٹمنٹ ہے خاص طور پہ پراپرٹی میں، اس میں 3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک کہ چونکہ ایک دفعہ ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہی تھی پراپرٹی تو اب اس کو اٹھانا مشکل کام ہوگا، کیونکہ جو انویسٹمنٹ اس کی طرف جانی ہے وہ بڑی آہستہ آہستہ جائے گی. دوسرا ٹیکسیشن تھا. تیسرا کہ منی جو تھی وہ گولڈ اور کرنسی میں پھنسی ہوئی تھی. تو اس سے آہستہ آہستہ آزادی لے کر، اور حکومت اگر ایک اور بھی کام کر دے کہ جو سیاسی گڑبڑ اس ملک میں ہو رہی ہے اس کو بھی روکے، اور کیونکہ وہ حکومتوں کے لیے خطرہ بن جاتی ہے. جب حکومتوں کے لیے خطرہ بنتی ہے تو یہ پھر اعتبار ختم ہو جاتا ہے کہ یہ حکومت ہمارے لیے کوئی پیکج لا رہی ہے. تو یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس حکومت ایک اعلان کرے گی اور دھڑا دھڑ انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. یہ 3-4 چیزیں اس میں مائل ہیں، اس میں وہ ہیں، رکاوٹ ہیں. تو اب اگر رکاوٹیں دور کرنے کے لیے حکومت نے کچھ شروع کیا ہے اس کو، تو وہ ایک ہی چیز آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت نے ٹیکسیشن کا سائٹ تو کھولنے کی شروع کر دی ہے، لیکن سیاسی سائٹ پہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. اور دوسرا جو تخریب کاری ہو رہی ہے اس کا کوئی انجام جلدی نظر نہیں آ رہا. اس کو جو مارنے کا، تخریب کاری کو کچلنے کا، وہ بھی جلدی آ جائے تو پھر پاکستان جو ہے پراپرٹی کے سیکٹر میں اٹھے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد مارکیٹ چل پڑے گی. جب مارکیٹ چل پڑے گی تو اس کا مطلب بینکوں کے پاس زیادہ آئیں گے پیسے. بینکوں کے پاس زیادہ پیسے آئیں گی تو ان کے کیا ہوگا کہ وہ اچھی شرح سود سے قرضے دے سکیں گے. ان قرضوں سے یہ پراپرٹی میں بھی انویسٹمنٹ زیادہ ہو جائے گی اور انڈسٹری میں بھی. اچھا ہوتی صاحب، بڑی اہم بات ہے یہ جو حکومت جو ہے ایسکرو اکاؤنٹ سسٹم متعارف کروانے جا رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ایسکرو اکاؤنٹ سسٹم کیا ہے، اور اس بات میں کتنی اشورٹی ہے کہ یہ جو ایسکرو اکاؤنٹ سسٹم ہوگا اس سے فراڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں بینک جو ہیں وہ اس میں ایک ایسا پرزہ ہیں اس سارے عمل میں کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بینکس جو ہیں ان میں رقم فریز ہونے کی جانب ایک ٹرینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس نے ایک خوف پھیلا دیا. اب وہ پاکستان کے لیے تھا وہ ٹرینڈ یا باقی دنیا میں بھی تھا، اس کی تفصیل نہیں آئی، اور اس پہ کسی نے ریسرچ بھی نہیں کی کہ جو بینک اکاؤنٹس فریز ہو جائیں گے تو وہ کتنے بڑے ہوں گے، کب ہوں گے، پاکستان میں ہوں گے کہ نہیں. یہ سارے سوالات کا ابھی تک جواب نہیں آیا. لہٰذا اس سائڈ پہ ابھی کوئی ورک آؤٹ نہیں کیا گیا. لیکن جب یہ پیکج بن کر جو ہے کاغذ پہ آ جائے گا اور عوام میں آ جائے گا تو پھر لوگ یہ سوالات پوچھنا شروع ہوں گے. اس وقت یہ ہوگا کہ جو پراپرٹی کے لیے جو قرضہ لیا جائے اس قرضے کی شرح کم ہو، اور اگر وہ شرح کم نہیں ہے تو ساتھ ہی اگر انڈسٹری بھی اور انفراسٹرکچر دوسرا بھی اور ترقی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ ایکسپینڈ نہیں کر رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو بڑا طبقہ ہے جن کے پاس زیادہ اماؤنٹ ہے ان کو تو شاید فائدہ مل جائے، لیکن درمیانی لیئر میں جو لوگ ہیں انویسٹرز ان کو خاص اٹریکشن نہیں ملے گی. یہ ایک اٹریکشن ہوگی کہ وہ لوگ دھڑا دھڑ بڑے بڑے قرضے دینا شروع کریں بینکس، اور ساتھ ہی اس کی شرح کم رکھیں. جی ٹھیک ہے. اچھا ہوتی صاحب، پاکستان کے اندر یہ جو ریل اسٹیٹ فراڈز ہوتے رہے ہیں نا، ان کی کچھ مثالیں ہیں جو میں پہلے آپ کے سامنے رکھوں گی، اس کے بعد میں اپنا سوال کروں گی، کیونکہ ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈبل فائل سیلنگ ہوتی رہی ہے، فیک سوسائٹی اسکیم بنتی رہی ہیں، پھر ڈیلے پروجیکٹس ہم نے دیکھے ہیں، لینڈ گریبنگ ہم نے دیکھی ہے، انلیگل ہاؤسنگ اسکیمز ہم نے دیکھی ہیں، اس کے بعد اوورسیز پاکستانی اسکیمز جو تھی بنائی گئی تھیں اس میں بھی فراڈ ہم نے دیکھے ہیں، پھر رجسٹری مینیپولیشن. یہ ساری چیزیں ان کو کس طرح سے ریگولیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں جب کوئی بہت ہی انویسٹمنٹ ڈاؤن ہو اور اس وقت یہ باتیں پھیلنا لگ پڑیں کہ یہ اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں تو اس کا میڈیا میں جو شور شرابہ ہے اس کو روکنا پڑے گا. اس کو روکنا اس لیے پڑے گا کیونکہ پہلی ہی عمل میں جب کہ لوگ آ رہے ہیں، اس نوٹیفیکیشن کو دیکھ کر لوگ آ رہے ہیں، اس وقت اگر یہ باتیں کر دی جائیں کہ فی الحال مارکیٹ میں یہ ہو رہا ہے تو یہ پروپیگنڈا نقصان پہنچا سکتا ہے اس نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کو جو کہ اس سلسلے میں ابھی آئے گا. اور اس میں برات دی جائیں گی کہ سیلز ٹیکس کتنا کم کر دیا گیا، انکم ٹیکس جو ہے وہ کتنا کم ہو گیا، اس کے علاوہ جو باقی سہولیات ہیں وہ کتنی ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے اس دوران اگر ایک بھی افواہ پھیل گئی کہ جو آپ نے فیکٹرز بتائے ہیں یہ فیکٹرز کا چرچا ہونا شروع ہو گیا اگر، تو وہ سارا جو پروگرام ہے، اسکیم ہے، وہ فیل ہو سکتی ہے. لہٰذا حکومت کو لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں نا ہوتی صاحب، تو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا ان کو؟ جی
دیکھیں میں ایز اے میڈیا پرسن یہ بہت بڑی ذمہ داری رکھتا ہوں کہ میں ان چیزوں کے بارے میں ابھی سے بولنا نہ شروع کر دوں، کیونکہ انیشیشن تو ابھی ان جو فیسیلیٹیشن ہے اس کی ہوئی نہیں. اگر میں کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اینٹی پراپرٹی ہوں، میں اینٹی گولڈ ہوں، میں اینٹی منی ہوں، اینٹی کرنسی ہوں.